رات کی تاریکی آہستہ آہستہ روشنی میں بدلنے لگی، کھڑکیوں سے چھن چھن کر آتی روشنی پردے لہرانے کی وجہ سے جب اس کے منہ پر پڑی تو اس کی آنکھیں ایک دم سے چندیانے لگی۔ علیزے نے کھسکھسا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے گہری نیند میں ہی اپنی آنکھیں یہاں وہاں گھما کر دیکھی۔ ذہن کو بس 5 منٹ لگے تھے یہ سب پروسیس کرنے میں کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر پر سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں مسل کر دوبارہ سے وہ کمرہ دیکھا جو اس کے لیے یکسر اجنبی تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ کمرے میں جالی دار پردے لگے ہوئے تھے، وہ کھڑکیاں تھی جہاں سے ہوا آ رہی تھی۔ سورج کی روشنی بھی آنکھ مچولی کر رہی تھی۔ اس نے دوسری طرف نظر ڈالی تو لکڑی کا ایک پلنگ تھا جس پر وہ سوئی ہوئی تھی۔ کمفرٹر اس نے اوڑھ رکھا تھا۔ وہاں صرف ایک کرسی تھی اور چند پینٹنگز تھی جو دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلا کر اس کمرے کو دیکھا جس میں کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی۔ سمیر، سمیر! اسے فوراً سے آواز دی سمیر کو۔ سمیر کہاں ہے آپ؟ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک جھٹکے سے کمفرٹر خود پر سے ہٹا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدم کانپنے لگے۔ سمیر کہاں ہے آپ؟ یہ مجھے آپ کہاں لے آئے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر رو پڑے کیونکہ کمرے میں گہرے سناٹے نے اس کی سانس بند کر دی تھی۔ اس نے بمشکل ایک گہرا سانس بھرا، خود پر قابو رکھا اور ڈرتے ڈرتے جیسے ہی دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا تو لاک کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک لمبی سی سیڑھی تھی جو کہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ یہاں کے اکثر گھروں میں یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے وجود کو سنبھال کر پہلے زینے پر قدم رکھا تو ایک آواز سی پیدا ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے آگے بڑھی اور زینے سے جیسے ہی نیچے اتر کر آئی تو سامنے ایک بڑا سا ہال تھا۔ یہ بھی لکڑی کا ہی فرش تھا جس پر لکڑی کا پرانا فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ اس نے گھوم کر چاروں جانب دیکھا۔ یہ گھر اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ اس بات پر اس نے ڈرتے ڈرتے خود سے سوال کیا۔ ذہن میں سب کچھ قبول کرنے سے وہ انکاری تھی۔ سمیر، سمیر! اس سمیر کو آوازیں دینے لگی، یہاں وہاں دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ تبھی کچن کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھے سیاہ فام مرد کی نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ جیسے ٹھہر سی گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ خوف سے لرزتے اس سیاہ فام کی شکل کی طرف دیکھنے لگی جسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تم اٹھ گئی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ کون ہو تو؟ اس نے سوال کیا اور چند قدم پیچھے ہٹی۔ خوف سے اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ میں کون ہوں؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ وہ سیاہ فام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کی طرف آنے لگا۔ اس کے پورے وجود میں خوف دوڑ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے اور وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ وہیں جم سی گئی۔ وہ دوڑنا چاہتی تھی لیکن وہی ٹھہر سی گئی۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ قدرت نے اس کے لیے کیا لکھا تھا وہ اکثر انجان تھی۔ سیاہ فام کے جملوں نے اسے اپنی جگہ پتھر کا کر دیا تھا۔ اب تم میری ہو، تم نے تم پر بہت پیسہ لگایا ہے، تم میری ملکیت بن گئی ہے۔ اپنے سفید دانتوں کی نمائی کرتے آگے آیا اور اس سے پہلے کہ اسے دبوچتا علیزے نے لمحے کے ہزاروں سیکنڈ میں اس کے سر پر پاس رکھے گلدان سے وار کیا۔ وہ بل بلاتا ہوا دور ہو گیا۔ علیزے نے فوراً سے دروازہ کھولا اور اس اجنبی ملک کی اجنبی گلیوں میں اندھا دھند بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اس کے پاؤں شل ہو گئے۔ وہ سانس لینے کو رکی اور جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو ایک گھر کھلا ہوا تھا جو چھوٹا سا تھا، جھونپڑی نما تھا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اندر آگر زوردار آواز میں دروازہ بند کیا۔ سامنے کی طرف نگاہیں کی تو اپنی جگہ اچھل پڑی۔ وہاں ایک شخص چولہے کے پاس کھڑا ہو کر کھانا بنا رہا تھا۔ وہ کوئی 24-25 سال کا نوجوان تھا جس کی گہری سرمئی آنکھیں علیزے پر ٹھہر گئی۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ دروازہ کیوں بند کر دی؟ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں گھس کر کیا کر رہی ہو؟ وہ چلا اٹھا۔ علیزے فوراً سے جوتوں سمیت اندر آئی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے درخواست کرنے لگی۔ مجھے باہر مت نکالو، وہ لوگ میرے پیچھے لگے، مجھے پکڑ لیں گے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، مجھے مار دیں گے۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں مجھے یہاں پناہ دے دو۔ وہ وہیں گھٹنوں کے پل بیٹھ کر رو پڑی تھی۔ تم نے میرے پورے گھر کو گندا کر دیا۔ ابھی 1 گھنٹہ لگا کر صفائی کی تھی، تم دوبارہ سے کیچڑ والے جوتے پہن کر اندر آ گئی۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ میں اکیلا بندہ کیا کیا کروں گا؟ سرمئی آنکھوں والا انگریزی میں بڑبڑاتے ہوئے اس پر چلانے لگا۔ تو علیزے نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے اور جوتوں کو وہی دروازے پر اتار دیا۔ میں صاف کر دوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم مجھے پناہ دے دو۔ سرمئی آنکھوں والے نے غور سے گھور کر دیکھا، باہر والوں سے دور رہی
اور مجھ سے بھروسہ کر رہی ہو؟ کیا تم سچ مچ پاگل ہو؟ گورے نے چلا کر کہا۔ تو ایک لمحے کے لیے اس کا سانس بند ہونے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم پر بھروسہ اس لیے کر رہی ہوں کہ تمہاری شکل بتا رہی کہ تم اچھے انسان ہو۔ علیزہ نے ٹھہر ٹھہر کر کہتے اپنا خوف دور کرنے کی کوشش کی، اس کے دل میں خوف خدا کا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اچھا بس بس، اب زیادہ باتیں نہ کرو، یاد رکھو کہ صرف آج کی رات میں تمہیں یہاں ٹھہرنے دوں گا، صبح ہوتے ہی تم یہاں سے نکل جانا اور اپنے لیے انتظام کر لینا۔ اور ہاں، یہ کھانا میں صرف اپنے جتنا بنایا، یا میں کوئی ہوٹل نہیں کھول رکھا کہ تمہارے کھانے کا پینے کا انتظام بھی میرے ذمہ ہوگا۔ علیزہ نے وہ مشکل تھوک نکلا۔ نہیں، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بس پناہ چاہیے، تو مجھے ایک کونے میں پناہ دے دو، صبح میں اپنا انتظام کر لوں گی۔ اس نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا اور ایک اشارے سے کمرے کی طرف گائیڈ کیا۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ باتیں نہ بناؤ اور جاؤ اس کمرے میں، یہ میرا گھر ہے، یہاں میرے اصول چلیں گے، جب تک تم ہو تب تک میرے اصولوں کے مطابق چلو گے، سمجھی تم؟ گھر کی کسی چیز کو ہاتھ میں دگانا، محنت سے کما کر گھر سجایا میں نے۔ علیزہ نے اس کے کہنے پر گھر پر نظر درائی تو لکڑی کا چھوٹا سا گھر تھا، اس میں مشکل سے 2 کمرے تھے اور اوپر چھت تھی۔ علیزہ نے سر جھٹکا، وہ اس وقت کوئی بھی سوچ اپنے ذہن پر سوار ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف آئی اور پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف مڑی۔ تم مجھے پناہ تو دے رہے ہو، لیکن اگر تم مجھ سے میرا پوچھنے آئے ہو تو بتانا پلیز، علیزہ نے انگریزی میں کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر سے منتیں کی۔ اس گوری انگریز مین نے اپنا سر جھٹکا۔ ہاں، اب جاؤ، سر مت کھاؤ میرا۔ سے چمچ زور سے پلیٹ میں پٹکا تو علیزہ اچھل پڑی اور پھر کمرے کے اندر بند ہو گئی۔ تنی کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں لوگ، یہاں کے لگ بھی نہیں رہی۔ اسے سر جھٹکا اور پلیٹ اپنے لیے کھانا نکال کر کھانے لگا۔ علیزہ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے بلک بلک کر رو پڑی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کو روکا تھا اور وہیں سجدے میں گر گئے۔ روتے اس کے لبوں پر بس ایک ہی صدا تھی، تیرا شکر ہے مولا، تم نے مجھے بچا لیا، مجھے یہاں سے نکال دے اور میرے ملک واپس بھیج دے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے اور ذہن ماضی میں الجھ گیا تھا، جہاں ایک ایک گرہ کھلتی گئی تھی اور وہ اپنی زندگی کی اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ 2 سال پہلے، لڑکی، وقت دیکھو کیا ہو گیا ہے، آج یونیورسٹی میں تمہارا پہلا دن ہے اور یہ حال ہے۔ اس کی والدہ نے کمرے کے اندر آ کر اس کا کمبل کھینچا اور علیزہ کو زور سے ہلایا تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو گھڑی 8 بجانے کے قریب تھی، اسے 8:30 بجے یونیورسٹی پہنچنا تھا۔ یا میرے اللہ! وہ چیخ بلند کر کے تیزی سے واش روم کی طرف آ گئی، جلدی تیار ہوتے باہر نکلی اور اپنا بیگ اٹھایا، چادر سر پر لپیٹی اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ پیچھے اس کی امی آوازیں دیتی رہے گی کہ بیٹا ناشتہ تو کر لو، لیکن اس نے دل نہیں ہو رہا کہہ کر انہیں مطمئن کر کے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ رکشے والا پہلے سے ہی اس کے انتظار میں جیسے کھڑا تھا۔ اس نے یونیورسٹی کا ایڈریس سمجھایا، جلدی سے کرائے کے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھے۔ رکشے والا ہوا سے باتیں کرتا ہوا اسے بالکل یونیورسٹی کی گیٹ کے سامنے اتار گیا۔ بھیا تھوڑا آگے چلو نا، دیکھو یہاں بارش کا پانی اور کیچڑ جگہ ہے۔ لیکن رکشے والے نے اپنے نئے نویدے رکشے کو دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ باجی جان، آپ خود ہی چلے جائیے، میرا رکشہ خراب ہو جائے گا۔ علیزہ نے اپنی آنکھیں سپیٹ کر اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ کرایہ لیتے وقت تم نے ذرا رعایت نہ دکھائی اور اپنے رکشے کو بچانے کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ کیچڑ سے گزر کر جاؤ۔ علیزہ نے فرصت سے اس سے لڑنے کی سوچی تھی، لیکن پھر دیر ہونے کا خیال آتے اس نے رکشے والے کو جانے دیا اور احتیاط سے کنارے سے چل کر یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے آئی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی وہاں سے گزری اور اس قدر تیزی سے گزری کہ وہاں موجود بارش اور کیچڑ کا سارا پانی اس کے سفید کپڑوں اور براؤن دبے بنا گیا۔ یا میرے اللہ! اس کے منہ سے ایک بلند چیخ نکلی، اسے رونا آنے لگا۔ اب کیا وہ ان کپڑوں میں اندر جائے گی؟ آخر آج اس کا پہلا دن ہے، کیا سوچیں گے تمام لوگ؟ کیوں کس قسم کی لڑکی ہے، کپڑے پہننے کی تمیز ہی نہیں، گندے کپڑے پہن کر آگے۔ اس کا دل چاہا کہ وہیں پاؤں پساڑ کر دہاڑے مار کر رو دے۔ اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس گاڑی والے کے سر کو چل دے، جس نے تیز رفتاری میں یہ نہ دیکھا کہ وہاں انسان بھی کھڑے ہیں جن پر پانی اڑ کر ان کے کپڑے خراب کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو آنے لگے، اسے شرمندگی سی ہونے لگی۔ اس نے اپنی چادر سے ان دبوں کو چھپانے کی کوشش کی جو پیچھے عجیب سے دبے بنا گئے تھے، اس کے کپڑے بالکل ہی خراب کر گئے تھے۔ کیا ہوا، اب پریشان لگ رہی ہیں؟
آواز پر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان اسے ہمدردی بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ علیزے کا دل چاہا کہ وہ دہاڑے مار مار کر رو دے، لیکن اس نے اپنی گیلی سانس اندر کھینچی، اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ علیزے، اب اگر یہ مدد کی آفر کرے تو منع مت کرنا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو دلاسا دیا۔ تو پریشان ہو کیونکہ میرے کپڑے کیچڑ اور گندے پانی سے خراب ہو گئے، اب مجھے اندر جانے میں عجیب شرم آ رہی ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر اٹک اٹک کر سامنے کھڑے نوجوان سے کہا۔ تو مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں ایک کام کر سکتا ہوں، آپ کو اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ ریسٹ روم کی طرف گائیڈ کر دوں، وہاں جا کر آپ اپنے کپڑے دھو لیجیے گا اور صاف کر لیجیے گا۔ یہ سن کر وہ بد وقت مسکرائی۔ چادر لپیٹ لیجیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے پیچھے آئیے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان جو اچھا خاصا معقول دکھائی دیتا تھا سے لے کر یونیورسٹی کے اندر آیا، جہاں لڑکیوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ رنگ و بو کا سیلاب آ گیا۔ ہر کوئی پہلے دن ایک سے بڑھ کر ایک دکھنے کے چکر میں بہترین لباس زیب تن کر کے آیا تھا، اور وہ اس وقت کیچڑ نما کپڑوں میں اپنے کپڑے سب سے چھپائے ان لڑکیوں کو حیرانی سے دیکھتے ریسٹ روم کی طرف آئی۔ یہ اندر چلی جائیے، ہاں ویسے کبھی پانی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ وہ جیسے ہی اندر بڑھنے لگی تو اس نوجوان کے منہ سے یہ بات سن کر اس کا دل چاہا کہ اپنے سر ہی پیٹتے، آج کا دن ہی ملوث ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور ایک کام کیجیے۔ اس نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور چند ٹیشو پیپر سے پکڑا۔ اگر اندر پانی ٹھیک سے نہ آئے تو اس پانی سے دھو لیجیے گا، یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو علیزے نے اسے روکا۔ بات سنیے جی۔ وہ پلٹ کر سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے تو لگا تھا کہ آج کا دن میرا مس ہو جائے گا، میں گھر واپس جانے کا سوچ ہی رہی تھی۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہنس پڑا۔ اتنی سی باتوں میں نہیں گھبراتے، زندگی بہت سے امتحانات دیتی ہے، لیکن انسان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ سن کر علیزے مسکرائی۔ وہ نوجوان اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے پلٹ گیا۔ یقین نہیں آتا، یونیورسٹی میں ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جو لڑکیوں کی بغیر کسی غرض کے مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر جلدی جلدی اپنے کپڑے صاف کرنے لگی۔ پانی تو پورا ختم ہو گیا تھا، لیکن البتہ اس کے دھبے صاف ہو گئے تھے۔ اب ان گیلے کپڑوں کا کیا کروں؟ ایک نئی مصیبت نے اسے آ گھیرا۔ خیر ہے، گیلے کپڑے کا کون پوچھے گا، کہہ دوں گی ہمارے علاقے میں بارش ہو رہی تھی۔ یہ سن کر وہ خود ہی اپنی سوچ پر ہنس پڑی اور پھر اپنی چادر کو درست کرتے اپنی کلاس کی طرف چلتی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن ہی اس قدر برا اور خطرناک ہو سکتا تھا، اس نے سوچا نہیں تھا۔ سر جھٹک کر وہ کلاس میں چلی گئی جہاں سر سب کا تعارف لے رہے تھے۔ وہ بھی وہیں سکون سے بیٹھ گئی اور اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے یونی آئے 1 مہینہ ہونے کے قریب تھا۔ دوپہر کے وقت کیفیٹیریا اسٹوڈنٹ سے بڑا ہوا تھا۔ علیزے اور اس کی دوست زینب کسی ہلکی پھلکی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ وہ لوگ کیفیٹیریا کے باہر بنے چبوترے پر بیٹھی گوسپ کر رہی تھی کہ اچانک علیزے کو اپنے برابر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ اسے چونک کر رخ موڑ کر دیکھا، اس کے بالکل برابر وہ لڑکا آ کر بیٹھ گیا جس نے پہلے دن اس کی مدد کی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی تھا، جیسے برسوں سے اس لمحے کا منتظر ہو۔ علیزے تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ علیزے کی مسکراہٹ لمحے بھر میں مانید پڑ گئی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری اور آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی تھی۔ آپ یہاں؟ اس نے کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو سمیر بھی کھڑا ہو گیا۔ مانا کہ آپ نے پہلے دن میری مدد کی تھی، میں اس کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں، اور شاید تھینک یو تو میں نے اس دن ہی بول دیا تھا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ لیکن اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی دوست بن جاؤں اور آپ اس طرح بے تکلفی سے میرے برابر میں آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ غر آئی تھی۔ سمیر اپنی جگہ کچھ لمحے جیسے منجمد ہو گیا، اس نے پلکیں چپکائی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور دکھ سا چھا گیا۔ میں وہ ہچکچایا، نظریں جھک گئی۔ میں نے تو بس یہی سوچا کہ شاید۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ علیزے نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ شاید سے تلخی سے دہرایا۔ کچھ چیزوں کو حد بھی رہنا چاہیے مسٹر ایکس وائی زی، جو بھی آپ کا نام ہے۔ مدد کا بدلہ دوستی سے نہیں چکایا جاتا۔ سمیر کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن اتر گیا تھا۔ وہ لمحہ بھر علیزے کے چہرے کو دیکھتا رہا، اس کی سنجیدگی، اس کی سختی۔ وہ دھیرے سے واپس پلٹ گیا۔ یار تم نے کیا کر دیا؟ اتنا اچھا موقع مس کر دیا، اتنا ہنسم لڑکا ہے اور تم نے اسے کھڑی کھڑی سنا دی۔ زینب نے کہتے ہوئے علیزے کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اتنی ہمدرد بن رہی ہو تو جا کر لو اس سے دوستی۔ یہ کیا رویہ ہے کہ اب جا کر کسی کے برابر بالکل بیٹھ جائیں؟
مجھے بہت برا لگا، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ اور ہاں، میں کسی لڑکے ورکے سے ڈرتی نہیں ہوں، سمجھی؟ تم اگر تمہیں وہ اچھا لگتا ہے تو چلی جاؤ اس کے پاس۔ وہ برے برے منہ بناتی وہاں سے کھڑی ہو گئی تو زینب لگ پک کر اس کے پاس سے، اچھا نا بابا، سوری، مجھے کیا پتا تھا تم برا مان جاؤ گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے جانے لگی۔ سمیر نے دور کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں سنی تھی اور بزیر لب مسکرایا۔ ایک نہ ایک دن آپ کو حاصل کر کے رہوں گا، تب آپ میری قید میں ہوگی اور پھر میری قید سے بچ کر نہیں جا سکیں گی۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا اور لبوں پر تبسم۔ وہ سر چٹک کر آگے بڑھ گیا۔ یہ ان دونوں کی دوسری ملاقات تھی جس کا انجام خوشگوار نہیں ہوا تھا۔ آج یونی کے سب سے سخت مزاج سر اشرف کی کلاس تھی۔ وہ بجلی کسی رفتار سے دوڑتی آئی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ نکالنے لگی۔ او مائی گاڈ، میرا لیپ ٹاپ! وہ اچھل پڑی اور لیپ ٹاپ گھر بلائی تھی۔ اب کیا ہوگا میرا؟ وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اضطراب کی کیفیت پہ اس نے اپنے ناخن چبانا شروع کر دیے تھے۔ تبھی دبنگ سر اشرف اپنی اینک کے پیچھے سے سب پر عقاب جیسی نظر ڈالتے ہوئے اندر آئے۔ آج علیزے کی پریزنٹیشن ہے نا؟ ان کی گرجدار آواز سن کر وہ اچھل پڑے۔ فوراً لیپ ٹاپ آن کیا اور اسکرین پر شیئر کرو، اور وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ علیزے کی سانس اٹک گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوں سر، وہ اصل میں وہ ہکلانے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سچ بتاتی برابر والی کرسی پر سمیر تیزی سے کھڑا ہوا۔ سر، علیزے کا لیپ ٹاپ میرے پاس ہے، لیکن میرا اپنا لیپ ٹاپ گھر رہ گیا ہے۔ علیزے نے چونک کر رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ وہ سمیر کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ تو مطلب تم اپنا لیپ ٹاپ بھول آئے؟ زبردست! اب 3 دن کلاس میں داخلہ بند ہے تمہارا۔ اب پتہ چلے گا کہ لاپرواہی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ میرا موڈ خراب کر دیا، میں کلاس نہیں دے رہا جب تک یہ غیر ذمہ داری دکھائی جائے گی تب تک۔ ایک ایک اور سب بے رحمی سے آگے بڑھ گئے تھے اور کلاس خالی ہونے لگی تھی۔ علیزے کی آنکھیں بھیگ گئی۔ یہ تم نے کیوں کیا سمیر؟ غلطی تو میری تھی، سزا تمہیں مل گئی۔ سمیر نے پرسکون انداز میں کندھے اچکائے اور آہستہ سے مسکرا دیا۔ دوست کے کام آنے کی سزا نہیں کہتے علیزے، کبھی کبھی کسی کا بوجھ اٹھا لینا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ علیزے کی نظریں جھک گئی۔ وہ دل ہی دل میں اس احسان کا وزن محسوس کر رہی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور شکریہ، اگر تم نہ ہوتے تو شاید آج میں پوری کلاس کے سامنے ذلیل ہو جاتی۔ اٹس اوکے۔ ویسے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دوستی کی آفر پر دوبارہ سوچا جائے گا؟ علیزے نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ ہنس پڑا اور وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ہاں، اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ علیزے اور سمیر کی جوڑی یونیورسٹی میں مقبول ہو گئی تھی۔ علیزے سمیر کو ایک دوست کی نگاہ سے دیکھا کرتی، جبکہ سمیر کے دل میں جب بھی اسے دیکھتا تو ایک ہلچل سی اس کے دل میں مچ جاتی تھی۔ وہ دونوں کنٹین میں اکٹھے ہی پائے جاتے تھے اور لائبریری میں بھی اکٹھے پڑھائی کرتے اور اکثر اوقات ساتھ مل کر گوسپ کر کے اپنے اس رشتے کو مضبوط کرتے چلے جا رہے تھے۔ علیزے کو ہوش اس وقت آیا جب وہ ایک شام اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ گلا خشک ہونے کو تھا، پر جیسے ہی وہ باہر آئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹا، دروازہ کھولو، کون ہے؟ اور میں کھانا لگا رہی ہوں، کھانا کھا لو۔ اس نے جی اچھا کہہ کر دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے سمیر کسی عورت کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اندر آ جاؤ، وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ حیرانی میں ڈوبی وہ ایک طرف کو ہوئی تو سمیر اپنے ساتھ موجود عورت کو لیے اندر آیا۔ اس کی امی بھی اپنی جگہ حیران رہ گئی۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے علیزے سے پوچھا۔ امی، میرا کلاس فیلو سمیر، آپ کو بتایا تھا نا۔ اچھا تم جاؤ کچن میں دیکھ لو گی۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو گئی تھی۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی کسی عورت کے ساتھ؟ اس نے اضطراب میں ناخن چباتے ہوئے سوچا اور یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی۔ باتوں کی آواز برابر اسے کچن سے آ رہی تھی۔ دیکھیے، آپ کی بیٹی مجھے بہت پسند آ گئی اور میرے بیٹے کو بھی پسند ہے۔ ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سمیر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والد صاحب کے پاس امریکہ چلا جائے گا۔ میں تو یہاں پاکستان رشتے کی غرض سے آئی گی۔ میں رشتہ طے کر دے اور شادی کروانے کے بعد دوبارہ وہیں چلے جاؤں گی۔ علیزے کا کاغذات بنیں گے، پھر سمیر اسے لے کر وہاں آ جائے گا۔ ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی بعد میں رکھی جائے گی۔
جب کاغذات بن جائیں گے تب کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ سمیر کے ماں بارے میں معلومات آپ اپنی بیٹی سے لے سکتے ہیں، اسے اچھی طرح جانتی ہے۔ علیزی اپنی جگہ دنگ ہی رہ گئی تھی۔ اس کا سانس پٹکنے لگا۔ یہ سمیر کا بچہ تو پورا کا پورا چھپا رستم نکلا۔ پورے 2 سال دوستی کا کھیل رچاتے وہ محبت کر بیٹھا اور بتایا بھی نہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ باہر آ کر اس کا گلا دبا دے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ جانے لگے تو اس کی امی اس کے پاس آئی۔ مجھے تو لڑکی بہت پسند آئی، میں نے ہاں کر دی ہے۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر سے گئی۔ امی اتنا بھی کیا جلدی ہے؟ اس کا دل عجیب سی رے پر دھڑکنے لگا۔ جو بھی ہے مجھے لڑکا اچھا لگا، خاندانی ہے۔ اس کی امی کی بات کرنے کا انداز تو دیکھو کتنا پیارا تھا۔ میں نے رشتہ قبول کر لیا۔ 1 ہفتے بعد نکاح ہے، جہیز بھی نہیں لے کے، بلکہ کچھ بھی لانے سے انکار کر دیا ہے، جوڑا بھی دے کر گئے ہیں۔ یعنی انہیں یقین ہے میں ہاں کہوں گی۔ علیزے کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی، اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ بھی سمیر سے محبت کر بیٹھی ہے۔ جیسے آپ کی مرضی امی، یہ کہہ کر وہ سر جھکائے اپنے کمرے میں آ کر دروازے بند کر کے مسکرانے لگی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے وہ حیران رہ گئی کہ وہ سمیر کی محبت سے چمک رہا تھا۔ اور پھر 1 ہفتے بعد وہ گھڑی بھی آگے جب مولوی صاحب نے باقاعدہ طور پر اس سے پوچھا، علیزے بنت سکندر، کیا آپ کو سمیر ولد علی حسن سے نکاح قبول ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے قبول ہے کہہ کر 3 بار اپنی رضامندی ظاہر کی۔ زینب نے اس کے کان میں سرگوشی کی، بہت مبارک ہو تمہیں، یہ وہ لڑکا تھا جس سے تم دوستی نہیں کر رہی تھی، اور اب دیکھو تم نے شادی بھی کر لی۔ علیزے نے گھور کر مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ ہنس پڑے، اور یوں وہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کے بندھن میں بن چکے تھے۔ لیکن علیزہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ جتنی اچانک ہوا ہے، اتنی اچانک ہی اس کی زندگی بدل جائے گی اور تباہ و برباد ہو جائے گی، اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ شادی کو کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ علیزہ بی بی شرم اور گھبراہٹ کے ساتھ نئے رشتے میں قدم جما رہی تھی۔ وہ کچن کا کام نپٹا کر بیٹھی تھی کہ اسے سمیر کی کال موصول ہوئی۔ علیزہ، تم ذرا پیکنگ شروع کرو، ہم امریکہ کا مختصر وزٹ کریں گے۔ وہ چونک گئی۔ سمیر، امریکہ اتنی جلدی؟ ہاں، میرے ابو بیمار ہے، وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ او اچھا، لیکن میری امی وہ کیسے اجازت دیں گے؟ میں نے پہلے ہی بات کر لی ہے، تمہاری امی نے ہاں کہہ دیا ہے، فکر مت کرو۔ کال بند ہو گئی تھی۔ 3 دن بعد وہ امریکہ پہنچ گئے تھے۔ علیزہ نے پہلی بار غیر ملکی سرزمین دیکھی۔ وہ تھوڑی سی سہمی تھی، مگر سمیر پر وہ بھروسہ کر رہی تھی اور اسے ایک بڑے گھر میں وہ لے آیا تھا۔ یہاں وہ کچھ دن رکیں گے، پھر ابو سے میں ملواؤں گا۔ سمیر کا لہجہ بدلا سا تھا۔ وہ دور رہتے ہیں؟ علیزہ کے پوچھنے پر سمیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگلے دن وہ کمرے میں اکیلی تھی جب سمیر اچانک کمرے میں آیا۔ اس کے لہجے میں سختی اور آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ سمیر، سب خیریت ہے نا؟ علیزہ نے گھبرا کر پوچھا۔ خیریت ہے، بس ایک کام باقی ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ اس کے قریب آیا، پھر اچانک کسی بھاری چیز سے علیزہ کے سر پر وار کیا۔ علیزہ کی چیخ کمرے میں گونجی اور وہ فرش پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہاں آ جاؤ، سب تیار ہے۔ سمیر نے جلدی سے فون ملایا۔ کچھ دیر بعد 2 آدمی اندر آئے۔ انہوں نے بے ہوش علیزہ کو اٹھایا اور ایک دوسری گاڑی میں ڈال کر لے جانے لگے۔ علیزہ کی زندگی کا سیاہ باب شروع ہو چکا تھا۔ سمیر ہیومن ٹریفکنگ مافیا کا رکن تھا۔ وہ علیزہ کو محبت کے جال میں پھنسا کر ایک اجنبی ملک میں بیچ چکا تھا۔ یہاں اس کے ماں باپ نہیں تھے، بلکہ وہ سب تو ایک ڈرامہ تھا۔ عورت بھی کرائے کی ماں تھی۔ علیزہ کی زندگی کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا گیا تھا۔ وہ یتیم تھی، اس کی زندگی سے اسی لیے کھیلا گیا تھا۔ وہ ایک گورے کے گھر میں پناہ لیے ہوئی تھی۔ رات دیر تک آنسو بہانے کے بعد اس نے اپنی ایک چادر کو زمین پر بچھایا اور دوسری کو خود کی گرد لپیٹ کر نماز ادا کرنے لگی۔ دبی دبی سسکیوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ وہ جو اٹھ کر اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا، بند کمرے کے پار آتی آوازوں نے اس کے قدم جھپڑ لیے۔ وہ دروازے پر دستک دے دینے لگا۔ 1 2 3 بار کے بعد جب وہ دروازہ نہ کھلا تو اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا، اور وہ سامنے عبادت کر رہی تھی اور روتی چلی جا رہی تھی۔ وہ چند لمحے وہی ٹھہر سا گیا۔ علیزہ نے سلام پھیرا اور اگلی پل وہ خوف سے دیوار سے جا لگی۔ یہ کیا؟ تم جادو کر رہی تھی؟ علیزہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اگر جادو کرتی تو یہاں تمہارے گھر میں لاوارسوں کی طرح نہ رہ رہے ہوتے۔ اسے زمین میں بچھائی گی چادر بھی اٹھا کر خود پر لپیٹتی۔ یہ لو 2 پین کیک ہے، زیادہ کچھ ہوئے میرے پاس۔ اس نے اس لڑکی کے نور بھرے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر مختصر لہجے میں کہا، آپ نے تو کل کہا تھا کھانے کو نہیں دوں گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے
सुरमई आंखों में झांका। हाँ कहा था, लेकिन भूखे इंसान की शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। देखो तो, सुबह इतना सा मुंह निकल आया है। ये कहकर वो हंसा। अलीजे खामोश हो गई। खा लो, जहर नहीं मिला इसमें। वो तंज कर गया। अलीजे के हाथ कपकपाने लगे। सुनो, वैसे तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? कल रात तुम अचानक मेरे घर में घुस आई थी। मुझे जानने का हक है कि तुम आखिर हो कौन, और कहाँ से आई हो, और किससे भाग रही हो? अलीजे के हाथ लड़ने लगे। मेरा नाम अलीजे है। मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मुसलमान। वो चंद में रुके। मेरा शौहर, वो सिसकी, वो अमेरिका लाया, मुझे धोखे से बेच दिया। मैं बमुश्किल जान बचाकर भागी हूँ। वो गोरा कुछ समय उसे गौर से देखता रहा। उसकी आंखों में शक भी था और तजस्सुस भी। तुम्हारी कहानी सुनने में फिल्म जैसी लगती है, लेकिन मैं झूठे लोगों को पनाह नहीं देता। मैं झूठ नहीं बोल रही, प्लीज यकीन करें। मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहती हूँ। बस थोड़े दिन मुझे छुपा ले। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े। अगर ये सब सच है तो तुम बहुत खतरनाक खेल में फंस चुकी हो। ठीक है, कुछ दिन मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन याद रखो, मेरे सवालों के जवाब देना होंगे, वरना अगला दरवाजा सीधा पुलिस के लिए खुलेगा। अलीजे ने सर झुकाकर पैनकेक का पहला नवाला लिया। नमकीन, आंसू और मीठे पैनकेक का जायका मिलकर दिल को अजीब सा सुकून दे रहा था। वैसे मेरा नाम डैनियल है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया तो अलीजे ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और पूत पूत कर रो पड़ी। वो अंगारों पर लौट रही थी। उसे डैनियल के घर में आए 2 दिन गुजर चुके थे और फिर दोबारा उसका उससे सामना नहीं हुआ था। वो सुबह दरवाजा बजाकर उसके कमरे के बाहर उसे नाश्ता देकर भी उसकी जात पर एहसान करता। रात अलीजे की सिसकियों में गुजरती और अपनी माँ से राब्ता करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय डॉलर्स के, कुछ ज्वेलरी के और अपने कपड़ों के। वो अपने इस बैग में मुख्तसर सामान लेकर निकली थी। हर लम्हा पकड़े जाने का खौफ वाले था। 2 दिन से घर में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। लगता है कि डैनियल घर पर नहीं है। उसे शदीद भूख महसूस होने लगी थी। सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे कमरे से बाहर कदम रखे तो वाकई में वहां कोई भी नहीं था। वो जल्दी से किचन में आई, चाय तैयार करने लगी। अब मग की तलाश थी कि चाय तैयार हो चुकी थी। जैसे ही उसने मग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मग पर हाथ रखा और वो चूर हो गया। अपने साथ वो 2-3 और बर्तन भी गिराकर जमीन बोस कर दिए। वो वहीं जमी रहेगी। अब क्या होगा? उसका वजूद खौफ से कांपने लगा। अगर अगर डैनियल को पता चल गया तो ये सोचकर उसे ठंडे पसीने आने लगे। तभी बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज़ और लीज़ा थर थर कांप रही थी। उसका पूरा वजूद जज्बों की जद में था। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वो चिल्लाया। उसे किचन में देखकर उसे हैरत हुई। तुम्हें मैंने इसलिए बना दी कि तुम मेरा नुकसान करो? अपना अपना पसंदीदा मग टुकड़े टुकड़े होता देख उसका खून खौल उठा। तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत से कमाता हूँ? यहाँ कमाना आसान नहीं है। तुम अपने घर में मुफ्त में जगह दे रखी है तो तुम सर पर चढ़ गई हो। निकलो यहाँ से। मेरा नुकसान कर दिया। वो कप की टूटी किरचियाँ उठाकर डस्टबिन में डालने लगा। मजीद सितम ये कि तुम चाय भी बना रही हो। तुम्हें जरा बराबर भी अंदाजा ये चोरी होती है। अलीजी की रूह तक तड़प गई। उसे फौरन अपनी जेब से $2 निकालकर उसके हाथ पर रखने चाहे। चाय के पैसे ले लो, मगर मैं माजरत करती हूँ। आंसू के दरमियान उसने अपनी बात मुकम्मल की। तुम्हारी माजरत अब यहाँ काम नहीं आएगी। दफा हो जाओ मेरे घर से। डैनियल ने हाथ पकड़ उसको धक्के देकर घर से निकाल दिया। जाते वो अपना मुख्तसर सा बैग अपने कंधे पर लटकाए वहीं उसके घर के बाहर बैठी रही। डैनियल ने खिड़की से पर्दे हटाकर उसे देखा। वो सिसक रही थी, रो रही थी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध रही। कोई सहारा नहीं था। एक लम्हे के लिए उन बुरी आंखों में आंसू देखकर डैनियल का दिल बुरी तरह लर्जा था। क्या मैं इतना जालिम हो सकता हूँ? उसने खुद से सवाल किया। मुझे क्या, बाढ़ में जाए। पता नहीं कौन है, 2 दिन से मेरे घर में बैठी है और मेरा नुकसान भी कर रही है। एकदम से उस पर गुस्सा हावी होने लगा तो उसने दरवाजा जोर से बंद किया। अलीजे उसे देखती रह गई। यहाँ तक उसने एक बार फिर से नमाज के वक्त नमाज अदा की। डैनियल ने कुछ देर बाद जब खिड़की के पर्दे हटाकर देखा तो गोया वो वहीं बैठी थी। फिर चली गई तो ये देखकर उसे हैरत का झटका लगा कि वो वहीं बैठकर नमाज अदा कर रही थी। डैनियल हैरान रह गया। ये क्या है? इस लड़की को हर वक्त इस तरह के इशारे करती रहती है। इसका अपने रब से ताल्लुक कितना मजबूत है। इतने दुख मिले हैं, अगर इसे तो फिर ये इस तरह शिकवा क्यों नहीं करती? वो अपनी जगह उलझ कर रह गया था। खैर मुझे क्या, जो भी है। वो कंधे उचकाकर एक बार फिर से अपने दरवाजे बंद करके अपने कमरे में आ चुका था और लाइट भी बंद कर दी थी। अलीजे चंद में वहीं बैठी रही, फिर हिम्मत करके उठी।
آگے بڑھی ہی تھی کہ اسے ایک عورت نظر آئی۔ اس نے عورت سے رک کر رینٹ پر گھر کے متعلق پوچھا تو اس نے اس مکمل طور پر سمجھایا۔ علیزے کے پاس موبائل تو تھا نہیں جو اسے سارا کام آن لائن کرتی۔ اس عورت نے اس کی مدد کی اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں لے آئی جہاں گھر دستیاب تھا۔ لینڈ لارڈ سے بات کرنے کے بعد علیزے نے اپنی جیولری گروی رکھوائی اور اس گھر میں آ گئی جہاں اب اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ پاکٹ میں موجود چند ڈالرز اس کا منہ چرا رہے تھے۔ اسے مارکیٹ جا کر سب سے پہلے اپنے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی اور گھر آ گئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا سمی، میں نے تم سے محبت کی اور تم نے مجھے یہ سلا دیا۔ میری ماں، وہ میرا انتظار کر کے تھک گئی ہوتی۔ پیٹ کا دوزخ پڑنے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ ایک بار پھر سے اس چھوٹے سے گھر میں جہاں سہولت کی ہر چیز موجود تھی رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ زندگی تو ایسے نہیں گزرے گی نا، مجھے کچھ نہ کچھ اپنے لیے کرنا پڑے گا اور اپنی حفاظت بھی، کہیں وہ درندے مجھے ڈھونڈ ہی نہ لے۔ اس نے آئینے کے سامنے اپنے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اگلی صبح کا انتظار کرنے لگی۔ سردی بڑھ گئی تھی اور اس کے پاس اس سردی کو برداشت کرنے کے لیے اتنے کپڑے بھی نہیں تھا۔ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اگلی صبح کو سورج طلوع ہوتے اس نے نماز ادا کی اور باہر سڑک پر نکل آئے جہاں اسے دور ایک ٹیلی فون بوتھ نظر آیا۔ اسے اپنے گھر کا نمبر یاد تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند ڈالر اس کا منہ چرا رہے تھے۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتی وہاں تک آئی تھی۔ گہرا سانس بھرا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک سکہ اندر ڈالا اور نمبر ملانے ہی لگی تھی کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ چلا کر جیسے ہی پیچھے کی طرف بڑی ہٹی تو وہاں وہی سرمئی آنکھوں والا ڈینیل موجود تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم پاکستان فون کر رہی ہو نا؟ علیزہ نے آنکھیں سکیل کر اسے دیکھا۔ ہاں تو اب کی بار وہ اس سے ڈر نہیں رہی تھی کیونکہ اس کی اب احسان من نہیں رہی تھی۔ تو میڈم صاحبہ تمہیں یہ بتاتا چلو کہ اگر وہاں تمہاری ماں نے شور مچا دیا نا تو یہاں تمہیں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ نہ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے، کس بیس پر تم یہاں گھوم رہی ہو؟ یہ بات جب حکومت کو پتہ چلے گی نا تو کڑی سے کڑی سزا ملے گی اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتی رہو گا۔ ڈینیل نے غصے سے فون دوبارہ پٹکا تو وہ ہوش میں آئی۔ لیکن میں تو یہاں لائی گئی، اس سے دھیرے سے کہا۔ اس بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، سمجھی تو؟ اسے ڈانٹ کر باہر نکلا تو علیزہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے پانیوں سے بھرنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے آئی تو پھر پاکستان جانے کا کیا راستہ ہوگا؟ میں ساری زندگی یہاں تو نہیں گزار سکتی نا۔ وہ ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے اس نے ڈینیل کی طرف دیکھا جو اچھے خاصے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ ڈینیل نے اسے اس طرح کپکپاتے دیکھا تو اپنی گردن کی گرد مفلر اتار کر اسے دیا۔ فی الحال تم یہ پہن دو کہ ٹھنڈ سے مر ہی نہ جانا۔ ڈینیل کی بات سن کر اس نے فوراً سے مفلر اپنے گرد لپیٹا تو وہ تھوڑی سی سردی کم ہوئی، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ ڈینیل نے سر جھٹک کر اپنی جیکٹ بھی اس کے حوالے کی۔ جتنی دھان پان سے تم ہو، اس چھوٹے سے مفلر سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے چپ چاپ ڈینیل کی جیکٹ پہن لی۔ کہاں رہ رہی ہو آج کل؟ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم نے تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا نا؟ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن چپ رہی۔ یہی پاس ہی ہے، رینٹ پر لیا۔ اچھا، حیران ہوا، جب رینٹ کر ہی رہنا تھا تو پھر میرے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ وہ ایک بار پھر سے تلک ہوا۔ تم ناشتے میں مرچ چباتے ہو روز یا پھر تمہیں مزاج کھانا ایسا؟ علیزہ کو بھی غصہ آ گیا۔ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ دیکھ کر ہنس پڑا۔ تو میڈم صاحبہ کو بھی غصہ آتا ہے؟ وہ حیران ہو رہا تھا۔ علیزہ نے رخ پھیر کر اپنا راستہ بدل دیا تو اسے دور تک ڈینیل کی ہنسی سنائی دی۔ میں ملنے آتے رہوں گا۔ علیزہ نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے گلیوں میں گم ہو گئے۔ ڈینیل اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے کیونکہ اس نے اس عورت کو فون کر کے کہا تھا کہ علیزہ کی مدد کرے۔ گھر سے نکالنے کے بعد اس کا دل عجیب طرح سے دکھ کا شکار ہو گیا تھا، اس لیے اس نے خاص طور پر اپنی پڑوسن سے مدد کا کہا تھا۔ علیزہ گھر نہیں آئی تھی بلکہ ایک کیفے نوکری کے لیے آئی تھی جہاں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا گیا اور کیفے انہوں نے اسے نوکری دے دی۔ اسی وقت اسے سروس کے لیے ریڈی کیا گیا۔ اسے اپنا لباس بدلا، اپنا حلیہ بزا اور ویٹرز کا لباس پہن کر وہاں موجود لوگوں کو کافی سرو کرنے لگی۔ 3 دن گزر گئے تھے اور یہی جاب کر رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس نے وہ 3 ٹپس حاصل کی تھی اور بچت کر کے انہیں اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ وہ ایک وقت کا کھانا کھاتی اور پھر سارا دن بھوکی ہی رہتی، پانی پر گزارا کر کے۔ زندگی کسی جیل کی مانند ہو گئی تھی لیکن پھر بھی وہ امید لگائے ہوئے تھی۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین جو سمیر کا تحفہ تھی، اس نے اس روز وہ بھی کھینچ کر توڑ دی تھی اور اس میں موجود اس کی اور سمیر کی تصویر کو نظر آش کر دیا تھا۔ کیا تم نے میرے ساتھ کیوں کیا ایسا؟ آخر میرا کیا قصور تھا؟ تم نے مجھے رسوا کر دیا۔
اکیلا کر دیا. میری ماں، سمپلی ماں کی یاد ہے. وہ آنسو بہانے لگی. پتہ نہیں کہاں ہوں گی، کیا کر رہے ہوں گی. پورے 15 دن ہونے والے ہیں. اسی طرح اپنے وطن سے دور، اپنے گھر سے دور، اجنبی شہر میں اجنبیوں کے درمیان اپنی زندگی گزار رہی تھی. وہ تھک چکی تھی. وہ واپس جانا چاہتی تھی، لیکن کیسے اسے کچھ معلوم نہیں تھا. ڈینیل نے اسے ڈرایا تھا کہ وہ پکڑی جائے گی. لیکن وہ کیوں پکڑی جائے گی؟ اس کا کیا قصور؟ ان سوچوں نے اس کے ذہن کو معاف کر دیا. وہ بہت پریشان رہ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقوں کو چھپانے کے لیے اس کی کیفے اونر نے اسے خاص میک اپ کا حکم دیا تھا. تمہاری یہ مرجائی ہوئی شکل دیکھ کر میرے کسٹمر بھاگ جائیں گے. اپنے اس ڈارک سرکلز کو کور کرو، سمجھی؟ تو پہلی بار سے وہ ڈانٹ پڑی تھی. میں اسے کیا بتاتی کہ اتنی مفلس حال کے اس کے پاس میک اپ تو کیا چہرے پر لگانے کے لیے کوئی کریم نہیں. اس نے ہاں میں سر لایا، اپنی پوری کوشش کی. اسے ایک پورا مہینہ ہونے کے قریب تھا. اس دن کے بعد سے اس کی ڈینیل سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. کیفے کا ماحول شام کے وقت ہلکی موسیقی اور بھاپ اڑاتے کپوں کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا. علیزے ہاتھ میں نوٹ پیڈ اور ٹرے لیے میز کے درمیان گھوم رہی تھی. باہر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھی اور گاہک اندر بیٹھ کر کافی کا مزہ لے رہے تھے. وہ ایک میز پر آرڈر لینے کے وہاں 2 اجنبی مرد بیٹھے تھے. ایک نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اوپر سے لے کر نیچے تک گورا. ہے سویٹ ہارٹ، ذرا قریب آؤ، ہم تمہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں. لیزے چوکی، نظر جھکاکر لہجے کو مضبوط کیا. جی آپ کا آرڈر پلیز. ان میں سے ایک مرد قریب ہوا اور جان بوجھ کر اس کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی. بس تم بیٹھ جاؤ، ہم کافی کا آرڈر بات نہیں کر دیں گے. پہلے ذرا باتیں تو کر لیں. اتنی حسین ویٹرز تو قسمت کو والے کو ملتی ہے نا. علیزے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر جگہ تنگ تھی. خوف نے اس کے چہرے کا رنگ پھیکا کر دیا تھا. انیف، لیو ہر الون، باری آواز نے اسے ساکت کر دیا. وہ چونک کر پلٹی تو ایک آدمی تیزی سے میز کی طرف بڑھ رہا تھا. اس کا قد اونچا، چہرہ سخت اور آنکھوں میں غصہ تھا. یہ وہی سرمئی آنکھیں تھیں. علیزے کی سانس رک سی گئی. وہ کوئی اور نہیں، ڈینیل تھا. اسے پاس آ کر دونوں مردوں کے سامنے کرسی کھینچی. اس کے قریب جھک کر انگریزی میں سخت لہجے میں کہا، ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ ہر لائک دیٹ، گیٹ آؤٹ. وہ دونوں مرد ہکا بکا رہ گئے. پھر کچھ بڑبڑاتے وہ دونوں اٹھے اور جلدی سے کیفے سے نکل گئے. علیزے ساکت کھڑی رہ گئی تھی. دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا. ڈینیل سیدھا ہوا. علیزے کی آنکھیں، آر یو اوکے؟ اس میں حیرت اور آنسو تھے. تم یہاں؟ وہ ہلکی سی مسکرائی. ہاں، اور شاید وقت نے ہمیں پھر ملا دیا. تھینکس. وہ دھیرے سے بولی، اس کی ضرورت نہیں. میں نے وہی کیا جو ایک انسان کو کرنا چاہیے. تمہیں اپنے آپ کو تنہا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. علیزے کے ہونٹ کانپے. وہ ایک لمحہ اسے دیکھتی رہی جیسے یقین نہ آ رہا ہو. ایسا تھا تو پھر آپ نے مجھے اپنے گھر سے کیوں نکالا تھا؟ وہ بھی اختیار مسکرایا. کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا سیکھا. اور دیکھو تم کر رہی ہو. لیکن یہ مت سوچنا کہ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا. میں ہمیشہ قریب تھا. یاد ہے وہ عورت جو راستے میں ملی تھی، کرائے پر گھر دیا تھا؟ وہ میری پڑوسن تھی. اسے میں نے ہی کہا تھا. اور پھر وہ لینڈ لارڈ اس نے مجھ سے گارنٹی لی تھی کہ تمہیں ہی گھر دیا ہے. اور یہ کیفے اونر یہ میرے رشتے دار ہیں. اس کے چہرے پر گہرے پرسکون سی مسکراہٹ تھی. علیزے کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا. اور پہلی بار اس کے چہرے کو وہ غور سے دیکھ رہی تھی. وہ سختی، وہ اجنبیت سب مقصود تھی. اور اس کے چہرے پر اس کے لیے نرمی ہی نرمی تھی. وہ کھڑا ہو گیا اور جانے لگا. علیزہ نے لرزتے دل کے ساتھ اسے جاتے دیکھا. یہ اجنبی شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا بننے جا رہا تھا. وہ جاب سے تھکی ہاری آئی اور گھر کی یاد نے اس پر بری طرح حملہ کر دیا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. وہ کرسی پر بیٹھ کر کھڑکی کے پاس ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے آرام کر رہی تھی اور رو بھی رہی تھی. فون پر سورہ ضحیٰ کی تلاوت مدھم آواز میں چل رہی تھی. قاری کی دل کو چھو لینے والی آواز اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت ترجمہ گونج رہا تھا. قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی، جب وہ چھا جائے. آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے. اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے. اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہ دیا اور آپ کو راستہ بھولا ہوا پایا تو ہدایت نہ دی اور آپ کو محتاج پایا تو غنی نہ کر دیا؟ یہ الفاظ
کمرے کی خاموش فضا میں گھلتے جا رہے تھے۔ علیزے کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں سے نمی بہ رہی تھی، وہ جیسے رب کے حضور اپنے دل کا بوجھ رکھ رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ڈینیل آیا۔ وہ دروازہ آہستگی سے کھول کر اندر آنے ہی والا تھا کہ کانوں میں تلاوت اور ترجمہ پڑا۔ وہ قدم روک کر ٹھہر گیا۔ وہ کبھی مذہب میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، لیکن ان الفاظ کی تاثیر نے جیسے اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر خاموشی سے سنتا رہا۔ بس یتیم پر سختی نہ کرنا اور مانگنے والے کو مت جھگکنا اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہنا۔ ڈینیل کے حلق میں کوئی چیز اٹک گئی تھی، آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی۔ کیا واقعی کوئی رب اتنا مہربان ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ علیزے تھکن سے کھڑکی بند کر آئی تھی۔ جیسے اس نے کھڑکی کے پردے کو سرکایا تو سامنے ڈینیل کو کھڑا پایا۔ وہ حیران رہ گئی۔ تم یہاں؟ علیزے نے چونک کر دیکھا۔ ڈینیل کی آنکھیں جھک سی گئی، چہرہ تر تھا اور چہرے پر الجھن اور نرمی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ تم سے ملنے آیا تھا، لیکن تم نے کچھ لگایا تھا، کوئی نظم یا شاید۔ میرا دل رو پڑا۔ اس نے دھیرے سے اعتراف کیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، دلوں کو چھو لینے والا۔ جب میری ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو میں یہی سنتی اور خود میں ایک نئی زندگی پاتی۔ ڈینیل نے روپ پھیٹیا۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی، شاید اس لیے میرا دل ایک ہی وقت میں بوجھل بھی ہوا اور ہلکا پھلکا بھی۔ دھیمی سی آواز میں کہہ کر وہ پلٹ گیا اور واپس جانے لگا۔ علیزے کھڑکی پر کھڑی حیران سی اسے دیکھ رہی تھی اور پھر مسکرا دی۔ شاید اس کا دل اب بدلنے لگا تھا۔ آج وہ جاب پر نہیں گئی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا اور شدید نزلہ زکام بھی۔ موسم نے اس پر کافی زیادہ اثر کیا تھا۔ رات دیر تک وہ اپنی ماں کی یاد میں روتی رہی تھی اور سمیر کے دھوکے نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک اس کے نکاح میں تھی، اس نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دے کر اس رات کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی، تو اسے یاد ہے کہ شخص سے طلاق لے دی تھی۔ یہی زخم اس کے دل کے اندر بھرتا چلا جا رہا تھا، اور وہ آج جاب پر نہیں گئی تھی۔ طبیعت بے حد خراب تھی۔ شام کا وقت تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ منگیش کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے باہر آئی تو باہر پارسل والا کھڑا تھا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ جی آپ کون؟ اسے پوچھ لیا تو پارسل والے نے اس کے دستخط دینا چاہے۔ آپ یہاں دستخط کر دیں، آپ کا پارسل ہے۔ وہ حیران ہوتے پارسل تھام کر اندر چلے آئے۔ وہ جیسے ڈبہ چاک کر کھولا تو اپنی جگہ اچھل پڑے اور فوراً سے سجدے میں گر گئی۔ ڈبے کے اندر اس کا پاکستانی پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ موجود تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی دکھی زندگی اب ختم ہو چکی ہے اور آزادی کا پروانہ اسے مل چکا ہے۔ فائل پر فرام احمد لکھا ہوا تھا، پر یہ محمد احمد کون ہے؟ اس نے سوچا جو بھی ہے، یا اللہ یہ تیری مدد تو تیرا کرم ہے۔ اتنے دنوں سے میں تجھ سے مدد مانگ رہی تھی اور مجھے امید تھی کہ تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو نے مجھے اکیلا نہ چھوڑا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے مختصر سے بیگ میں ساری چیزیں ڈالی اور بار بار وقت دیکھنے لگے۔ فلائٹ صبح کے وقت کی تھی، ابھی کافی وقت باقی تھا۔ اس کے پاس چند ڈالر جیب میں موجود تھے۔ اس نے اپنے مینیجر کو میسج کر کے جاب سے ریزائن دے دیا اور مالک مکان کو بھی گھر خالی ہونے کا عندیہ دے کر بقایا پیمنٹ بھی دے دی۔ کل ہی تو اسے سیلری ملی تھی اور اب وہ خالی ہاتھ ہو چکی تھی، پر اب اسے کوئی غم نہ تھا۔ ساری رات کروٹیں لیتے گزری، آنکھوں میں بار بار خوشی کے آنسو بہائے۔ ماں سے ملنے کا، اپنی سرزمین پر جانے کا اور اپنے وطن واپس لوٹنے کا جو انتظار تھا وہ ختم ہوا۔ اب بس خوشیاں ہی خوشیاں اس کی منتظر تھی۔ ایک طویل قید اس نے کاٹی تھی اپنوں کے بغیر، اجنبی شہر میں دوسروں کے رحم و کرم پر۔ اگلے دن ایئرپورٹ پر ہجوم اور اعلانات کی آوازیں گونج رہی تھی۔ علیزے نے بورڈنگ پاس تھام رکھا تھا۔ وہ لائن میں آگے بڑھی تو اچانک کسی نے اس کا نام پکارا، علیزے۔ وہ اس آواز کو نہیں بھول سکتے تھے، کبھی بھی نہیں۔ علیزے نے پلٹ کر دیکھا، ڈینیل وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی اور دل میں بھاری پن تھا۔ وہ قریب آ کر رکا اور دھیرے سے بولا، میرے خیال سے الوداعی ملاقات ہے، اور آخری نہیں۔ علیزے نم آنکھوں سے مسکرائے۔ اس کے ہونٹ لرزے۔ تم یہاں؟ جب بھی تمہیں نظر آتا ہوں یہی سوال کرتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میں دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو سکون اور سچائی عطا کرے۔ وہ مڑ کر اندر لوٹ گئی۔ ڈینیل اسے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگا۔ جہاز کا دروازہ کھل چکا تھا۔ علیزے نے آخری بار اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر اور دعا کے ساتھ۔ وہ آہستہ آہستہ جہاز کی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی، البتہ ذہن اسی بات میں الجھا تھا کہ محمد احمد کون ہے۔ ڈینیل نے دور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ You took a part of my heart with you.
وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا. بوڑھی آنکھیں سرمئی آنکھوں میں ہمیشہ ہمیشہ تیرے ٹھہر سی گئی تھی. جہاز کے ٹائر چرچرائے تھے اور پاکستان کی زمین پر جیسے ہی وہ لینڈ کیا علیزے کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی. وہ فوراً سے باہر آئی اور سارے پروسیس کی بات جیسے ہی ٹیکسی میں بیٹھی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آنے لگا. آنکھیں بار بار نم ہونے لگی. وہ اپنے گھر کے قریب پہنچ گئی تھی. ٹیکسی وہیں ٹھہر سی گئی. وہ دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچی تو گہرا سانس پڑا اور دستک دی. اندر سے قدموں کی چاپ کی آواز آئی. دروازے کی کنڈی کھلی اور سامنے اس کی اماں کھڑی تھی. اماں. وہ ان کے قدموں میں گر گئی اور بلک بلک کر رونے لگی. کہاں تھی میری بیٹی؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ اسے گلے سے لگا کر بے تحاشا رو پڑی. اس گھر کے در و دیوار پر جو سناٹا ابھرا تھا علیزے نے واپس آ کر سناٹے کو توڑ دیا تھا. کافی دیر تک وہ دونوں ماں بیٹی دوسرے سے لپٹ کر دہاڑے مار مار کر روتی رہی. علیزے نے نماکوں سے ساری کہانی سنائی تھی. سمیر دھوکے باز نکلا تھا. اس نے اسے سمگل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن علیزے کی قسمت اچھی تھی کہ وہ واپس صحیح سلامت اپنی ماں کے پاس آ گئی تھی. تو میری دعاؤں کا ثمر ہے. کوئی دن ایسا نہیں کہ جب میں نے تیرے لیے دعا نہ مانگی ہو. مجھے امید تھی کہ میرا رب تجھے ضرور واپس لوٹائے گا. اور دیکھ میری دعا قبول ہو گئی. وہ ایک بار پھر سے ان کے سینے سے لگ کر بری طرح رو پڑی تھی. اس کی والدہ نے اسے بچوں کی طرح اپنی آغوش میں لے کر اپنی گود میں چھپا لیا تھا. ماں بیٹی کا یہ ملن ہر آنکھ کو اشکبار کر گیا تھا. اسے گھر آئے 3 دن ہو گئے تھے. وہ بالکل چپ ہو کر آ گئی تھی. زندگی میں خلا تھا. ایک عجب سی چبن اور خالی پر. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کی والدہ نے اسے اطلاع دی کہ اس سے کوئی ملنے آیا ہے. وہ اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے مرے مرے قدموں سے ڈرائنگ روم میں آئی تو اپنی جگہ ٹھہر سے گئی. ڈینیل اس کے منہ سے پیچھ کر نکلا لیکن نہیں وہ تو ڈینیل نہیں تھا. نرم سا مہربان چہرہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس نور کا حالا. چہرے پر لیے ہلکی ہلکی داڑھی چہرے کی زینت بنائے. اسے دیکھ کر مسکرانے لگا. ڈینیل نے محمد احمد. علیزے جہاں تھی وہی تھم گئی. تم محمد احمد تھے؟ تم نے میری مدد کی؟ تم نے مجھے پاسپورٹ ویزا ٹکٹ بھجوائے؟ وہ اپنے سر تھامے وہیں بیٹھ گئے. تو محمد احمد ہنسنے لگا. ہاں بالکل میں ہی ہوں جو شروع سے لے کر آخر تک تمہاری مدد کرتا رہا. پتہ نہیں جی. وہ ایک دم ٹھہر گیا. پھر اس کی بری آنکھوں میں جھانکا. اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے لیکن پھر جلد مجھے اس کا جواب مل گیا. تم سننا چاہو گی کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ علیزے کی پلکیں بھاری ہو گئی اور نگاہیں اٹھنے سے انکاری ہو گئی. وہ خاموش رہی. محمد احمد اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل رکھ گیا. میں ہمیشہ سے یہی میرے پاس تم نے محسوس نہیں کیا لیکن میں تمہیں ہر پل ہر دن محسوس کرتا رہا. تمہاری وجہ سے میں نے دین کو سمجھا جانا اور قبول کر لیا. تمہاری جیسی شریک حیات اپنی زندگی میں چاہتا ہوں میں تاکہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے شروع کر سکوں. کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ علیزہ نے محمد احمد کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو دنگ رہ گئے. اس کی ہونٹ کپ کپانے لگی. آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. اس سے پہلے اس سے کچھ کہتی دروازہ زور زور سے بجا ایسے جیسے جلدی میں ہو کوئی. وہ خوف زدہ سے کھڑی ہوں. سمیر. یہ دستک سمیر کی ہے. میں اچھی طرح جانتی. وہ فوراً سے ڈینیل کے پیچھے چھپ. ملازمہ نے دروازہ کھولا تو سامنے سمیر ہی تھا. کہاں ہو تم؟ یہ کون ہے جس کے پیچھے چھپ رہی ہو؟ سامنے آ میرے. ابھی تک تم میرے نکاح میں ہو. طلاق نہیں دی میں نے تمہیں. وہ غصے میں دندناتا ہوا آ گیا. تم یہاں کیسے آئی؟ امریکہ سے آنا تو ناممکن تھا. وہ تم زندہ بھی ہو؟ حیرت ہے. وہ آگے بڑھا اور جیسے علیزے کا ہاتھ تھاما اسے خود کی طرف کھینچنا چاہا. محمد احمد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور پیچھے کی طرف موڑ کر کمر سے لگا گیا. سمجھتے کیا ہو تم؟ علیزہ اکیلی ہے آؤ. اس کا گلا دبائے سے کہنے لگا. آنکھوں میں سرخی ڈھونڈنے لگی. محمد احمد کے ہاتھوں کے جادو نے سمیر کی چیخیں نکلوا دی تھی. طلاق دل سے. محمد احمد نے اسے آرڈر دیا. نہیں میں نہیں دوں گا. تبھی اس نے ایک جھٹکا دیا. اسے زوردار مکہ رسید کیا کہ وہ دور جاگ رہا. ناک پھٹ گیا اور ناک سے خون بہنے لگا. میں نے کہا طلاق دو سے. وہ غصے سے درد سے بلبلاتا کھڑے کھڑے وہاں علیزے کو طلاق دینے لگا. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. میں تمہیں طلاق دیتا. تبھی محمد احمد نے اسے زوردار ٹھوکر مار کر دروازے کی طرف گھسیٹا. تمہاری منزل یہاں نہیں. تمہاری منزل جیل ہے. پولیس کی گاڑی کی سائرن کی آواز آئی تو سمیر نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی لیکن درد کی شدت سے وہ بلبلا اٹھا. علیزے آگے آئی. اور ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ. محمد احمد کا دیا ہوا حوصلہ ہی تھا کہ وہ آگے آئی اور 2 تھپڑ لگ کر سمیر کے منہ پر مار کر اپنے ان 2 مہینوں کا بدلہ لیا.
جس نے امریکہ میں تنہا گزارے تھے۔ کبھی واپس آؤ اس دنیا میں، وہیں سے خدا کو پیارے ہو جاؤ۔ تمہارے جیسے لوگوں کا یہی نصیب ہوتا ہے۔ ایک ٹھوکر مار کر اس نے سمیر کو گھر کے دروازے سے باہر لات مار کر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ پھر ٹیک لگا کر بلک بلک کر رو پڑی۔ محمد احمد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے آیا، گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا اور اس کا چہرہ تھوڑی سے اونچا کیا اور اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو گوٹے سے پوچھنے لگا، اب مزید نہیں، یہ خوبصورت آنکھیں اب برسنی نہیں چاہیے، مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہوں۔ محمد احمد کی باتوں نے علیزے کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اس کی پلکیں جھک گئیں۔ تبھی محمد احمد نے اس کا ہاتھ تھما اپنی آنکھوں سے لگایا اور چن دیا، میری زندگی میں خوش آمدید۔ علیزے پورے دل سے نم آنکھوں سے مسکرائی۔ پھر عدت مکمل ہونے کے بعد ان دونوں نے نکاح کر لیا اور فضا میں قبول ہے کہ ہلکی بہار موسم محسوس کی گئی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھے تھی، چہرہ سرخ گلاب کی طرح دمک رہا تھا۔ کمرے میں اکیلے ہونے پر لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ علیزے، مجھے یاد ہے وہ دی جب تم نے خوف میں مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اپنے پاس رکھ لو، اور آج اللہ نے تمہیں ہمیشہ کے لیے میرے سپرد کر دیا۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ سب یوں ہوگا۔ تم میرے ایمان کی سفر کا حصہ بنو گی اور میری زندگی کے بھی۔ محمد احمد نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا۔ اب نہ خوف ہے نہ پردیس کی تنہائی، بس ہم ہے، محبت ہے اور زندگی کا نیا سفر۔ علیزے نے پہلی بار مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ محمد احمد نے اس کے ماتھے پر اپنے دہتے ہوئے لب رکھ کر محبت کا ثبوت دیا اور اسے خود میں بیچ کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم، ایک دوسرے کی زندگی کے خلا کو بڑھتے ہوئے، ایک دوسرے کی محبت کی بارش میں ایک دوسرے کو بھگونے لگے تھے۔ زندگی دور کھڑی مسکرانے لگی اور سفر طویل تھا، گھٹن تھا، بڑا تھا، مگر امید باقی تھی، اور امید ہی تو زندہ ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک یک جان تو غالب بنے، اپنی زندگی میں خوشیوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔